الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال تعالى في موضع آخر ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وقال النبي صلى الله عليه وسلم أهل القرآن أهل الله وخاصته وقال النبي صلى الله عليه وسلم في موضع آخر خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام وقال النبي صلى الله عليه وسلم من شغله القرآن عن ذكري ومسألتي أعطيته أفضل ما أوتي السائلين آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين کیا بتاؤں اے مسلمان تجھ سے نادانی تیری کیا بتاؤں اے مسلمان تجھ سے نادانی تیری نام کو بس رہ گئی ہے اب مسلمانی تیری وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خار ہو گئے تارک قرآن ہو کر یوں تو دنیا دیکھنے میں کس قدر خوش رنگ تھی یوں تو دنیا دیکھنے میں کس قدر خوش رنگ تھی قبر میں جاتے ہی دنیا کی حقیقت کھل گئی
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک کا کرم احسان ہے جس پروردگار عالم نے مجھے اور آپ کو اور دوبارہ ملاقات نصیب فرمائی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی عمر میں برکت عطا فرمائیں، آپ کی اولادوں کی عمر میں برکت عطا فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحت عافیت ایمان کی دولت سے مالا مال فرمائیں۔ ہمارے لیے بہت خوش نصیبی کی بات ہے کہ ہم سب کے مشفق محترم قابل عزت دونوں استاد محترم حضرت مولانا گل محمد فاروقی صاحب اور حضرت مولانا نذیر صاحب تشریف فرما ہے۔ ان کے سامنے بات کرنی اچھی تو معلوم نہیں ہوتی ہے، لیکن مجبوری ہے ہماری اور حکم ہوا ہے، حکم کی تابعداری میں ہم آپ کے سامنے آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ پروردگار عالم میرے بولنے میں اخلاص نصیب فرمائے، آپ کے سننے میں اخلاص نصیب فرما کر اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جس طرح آپ شوق سے آئے ہیں سننے کے لیے، آپ کے اندر تڑپ ہے اور آپ یہ بات مانتے ہیں کہ ہم محتاج ہیں اس وقت قرآن کریم کی سننے کی، قرآن کریم کے پڑھنے کی، قرآن کریم کی تفسیر سمجھنے کی، ٹھیک اسی طرح ہم لوگ آپ سے زیادہ محتاج ہیں، بس فرق اتنا ہے کہ ہماری ذمہ داری ہے آپ تک پہنچانے کی، ورنہ محتاج آپ ہی ہے، بلکہ آپ سے زیادہ ہم لوگ محتاج ہیں۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کو یہی ادا پسند آ جائے، میرے لیے اور آپ کے لیے مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ میرے ایمانی بھائیوں، وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے میں آپ کے سامنے چند باتیں رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی صحیح بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بات میں سمجھانا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھائے اور مجھے خود بھی سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے ایمانی بھائیوں، میں نے قرآن کریم کی ایک مختصر سی آیت آپ کے سامنے پڑھی، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ہم نے ہی قرآن کو اتارا اور اس قرآن کی حفاظت کرنے والے ہم خود ہی ہیں۔ میرے ایمانی بھائیوں، دنیا کے اندر اتنی کتابیں آئی، دنیا کے اندر اتنی کتابیں آنے کے باوجود بھی اللہ پاک نے کسی کتاب کی ذمہ داری نہیں لی، صرف ایک قرآن کریم ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری دی۔ اللہ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور لوگوں سنو، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یاد رکھو، اس کو کوئی بگاڑ نہیں سکتا ہے، اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا ہے، اس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا ہے۔ ساری دنیا کے لوگ اگر قرآن کو مٹانا چاہے خدا کی قسم نہیں مٹا سکتے ہیں۔ ساری دنیا کے لوگ اگر ایک طرف جمع ہو جائیں اور ایک ایک قرآن کے سارے اوراق کو جلا ڈالیں گے، قرآن کریم کی سارے مکاتب کو جلا ڈالیں گے، جہاں جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے اور پڑھایا جاتا ہے ساری جگہوں کو بند کر دیں گے، اللہ کی قسم پھر بھی قرآن کو مٹا نہیں سکتے ہیں، کیونکہ قرآن کی ذمہ داری خود پروردگار عالم نے لی ہے۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد
अमजद। परवरदिगार आलम जब किसी चीज का फैसला करते हैं, किसी के हक में अच्छाई का फैसला करते हैं, सारी दुनिया के लोग जमा हो जाए, सारी दुनिया की ताकतें जमा हो जाए, सारे दुनिया के साइंसदान जमा हो जाए, सारे दुनिया के बाशऊर लोग जमा हो जाए और अल्लाह के इस फैसले को टालना चाहे, खुदा की कसम नहीं टाल सकते। परवरदिगार आलम अगर खैर और शर को उतारना चाहे, सारी दुनिया के लोग जमा हो जाए, सारी तदबीरें खत्म कर दे, फिर भी मेरे अल्लाह की तदबीर का मुकाबला नहीं कर सकते। अल्लाह ने कोरोना वायरस भेजा, थोड़ा सा वायरस था और कितना मामूली सा वायरस, सारी दुनिया हैरान हो गई, सारी टेक्नोलॉजी फेल हो गई, सारी हुकूमतें फेल हो गई, सारी इंसानियत फेल हो गई, खुदा के इस थोड़े से इम्तिहान में कामयाब नहीं हो पाए। अल्लाह ने फरमाया, और लोगों तुम मेरा क्या मुकाबला कर सकते हो? वमकरू वमकरल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। तुम भी तदबीर करो, अल्लाह भी तदबीर करेगा, लेकिन अल्लाह से बेहतर तदबीर करने वाला दुनिया में कोई नहीं। मेरे ईमानी भाइयों, अल्लाह पाक ने फरमाया, ये कुरान मैंने नाजिल किया, इसकी हिफाजत भी मैं करूंगा। दुनिया के अंदर दस्तूर के आलम है। आपने देखा होगा कि जो सरकारें चलती हैं, सरकारी मुलाजिम की एक अलग हैसियत होती है। आपने देखा है कि कोई सरकारी वर्दी में लगा हो और सरकारी वर्दी में कोई किसी को छेड़े, ये आप सब मालूम है और आप जानते हैं, उसको सजा डबल मिलती है, उसको सजा बहुत ज्यादा मिलती है। आपने वर्दी में सरकारी आदमी को क्यों छेड़ा? ठीक इसी तरह ऊपर वाले तो लोग उधर ही रहने दो, निचले तबके का इंसान, एक सफाई करने वाला जो सफाई करता है, अगर उसके साथ भी किसी ने छेड़ा तो सरकार क्या लेती है? उसका इम्तिहान लेती है और सरकार उसका बदला लेती है। क्यों? जो सरकार का आदमी होगा उस पे अगर कोई आंच आए तो सरकार बर्दाश्त करती नहीं है। ईमान वालों, जब दुनिया की छोटी सी दुनिया जो अल्लाह ने बनाई, इसको जाहिरी चलाने वाले इंसान अपने मुतालिक जो होंगे, जब उनका बर्दाश्त नहीं करते हैं, फिर परवरदिगार आलम सारी कायनात को चलाने वाला जो उसके डिपार्टमेंट का आदमी होगा, वो उसका कैसे बर्दाश्त करेगा? इसीलिए सारी दुनिया को पहले डरा कर रखा और कहा, मन आदाली वलियन फकद आज़नतुहु बिल हरब। और दुनिया वालों, जिसने मेरे वली के साथ बुग़्ज़ रखा, जिसने मेरे वली को छेड़ा, जिसने मेरे वली को सताया, सुन लो दुनिया वालों, ये मेरे डिपार्टमेंट का आदमी है, ये मेरे कुरान का आदमी है, ये मेरी शरीयत को समझने वाला है, ये मुझे याद करने वाला है। सुन लो, फकद आज़नतुहु बिल हर्ब। अल्लाह पाक ने और कोई लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया। ये भी कह सकते मैं उनसे बात करूंगा, ये भी कह सकते मैं उनसे बदला लूंगा, बल्कि फकद आज़नतुहु बिल हर्ब। मैं उसे लड़ाई का ऐलान करता हूँ, मैं उसे जंग का ऐलान करता हूँ। ईमान वालों, उलमा कहते हैं, जब किसी इंसान को दूसरे इंसान से जिद हो जाती है, नफरत हो जाती है, लड़ाई शुरू हो जाती है, तो वो उसकी सबसे महबूब चीज को खत्म करना चाहता है। सुन लो ईमान वालों, हमारे पास अल्लाह के नजदीक ईमान से बढ़कर कोई नेमत नहीं। जब ये गुनहगार बंदा, जब ये बेअदब बंदा अल्लाह वालों से छेड़ता है, तो अल्लाह पाक सबसे पहले इसके ईमान पे कब्जा करता है। इसलिए फरमाया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। इसकी हिफाजत भी हम करेंगे। अल्लाह की कसम है कि एक लफ्ज की हिफाजत करेंगे। अल्लामा आलूसी रहमतुल्लाह अलैह रहमतन वासिया ने इस आयत की तफसीर में ये लिखा है, एक अजीब वाक़या बयान फरमाया। कहा, अगर वक्त का बहुत बड़ा शेख
اور بزرگ اور بہت ذرا مفتی عالم جو کچھ بھی ہے وہ آگے نماز پڑھاتا ہو اور وہ کوئی آیت پڑھے پھر وہ کہے پیچھے ایک معصوم سا بچہ بالغ بھی نہیں ہے نابالغ بچہ ہے جب آگے وہ شیخ نماز پڑھائے گا وہ کہے گا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل فعلا کی جگہ صرف فعلو اس خدا کے بندے نے پڑھا اتنا بڑا عالم اتنا جاننے والا لیکن یہ معصوم بچہ پیچھے سے لقمہ دیتا ہے کہتا ہے کہ فعلو نہیں ہے فعلا ہے بلکہ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے جو لی ہے کہ مفتی صاحب آپ زبر کو زیر نہیں پڑھ سکتے ہیں پھر آیات کا بدلنا تو دور کی بات ہے ایک بدبخت نے ایک دعویٰ کیا تھا قرآن کو مٹانے کا قرآن کی آیتوں کو مٹانے کا اللہ کی قسم کتنا بد نصیب نکلا اللہ نے کہا میرے دین سے ہی نکل جا جو قرآن سے ٹکراتا ہے دنیا بھی اس کی تباہ آخرت بھی اس کی تباہ قرآن والوں سے ٹکرانے والے کی آخرت بھی تباہ دنیا بھی تباہ اللہ نے حفاظت کی ذمہ داری خود لی ہے لیکن حفاظت کے متعلق جتنے لوگ آئیں گے جو بھی انسان آئے گا اللہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی لیتا ہے تو سن لو لوگوں آج انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون اس کی حفاظت آج مدارس کے قلعے ان کی حفاظت کرتے ہیں تو مدارس کی حفاظت اللہ کی ذمہ داری ہے کوئی بھی مدارس پہ آج آ جائے تو اللہ خود جواب دے دیں گے اور مساجد میں اس قرآن کو پڑھا جاتا ہے تو مساجد کی حفاظت اللہ کی ذمہ داری ہے جو مساجد پہ انگلی اٹھائے گا اللہ اس کی انگلی کو کاٹ ڈالے گا حافظ قرآن کی کیونکہ وہ حفظ قرآن کا محافظ ہے اور حافظ قرآن کی حفاظت اللہ نے لی ہے آپ حافظ قرآن کا ادب کرو یا نہ کرو میرا رب اس کا ادب کر کے رکھے گا آپ عالم دین کا عمل کرو یا نہ کرو اللہ اس کا جو ہے اس کا ادب کرا کے رکھے گا اس لیے میرے حفاظ کو بھی یاد رکھنا چاہیے میرے علماء کو بھی یاد رکھنا چاہیے عزت دینے والا اللہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ عزت اللہ کے ہاتھ میں ذلت اللہ کے ہاتھ میں آپ کو اللہ نے حافظ بنایا اللہ کی ذمہ اللہ پاک اپنے اوپر یہ لازم کر دیتے ہیں کہ آپ حامل قرآن ہے اشراف امتی حملت القرآن میرے نبی نے فرمایا دنیا کے اندر سارے لوگ کہتے ہیں وہ جی وی آئی پی ہے فلانی وی آئی پی ہے کوئی وی آئی پی نہیں ہے وہ وی آئی پی وہ ہے جو اللہ اور اللہ کی رسول کی نگاہوں میں وی آئی پی ہے آؤ اللہ سے پوچھتے ہیں پروردگار عالم آپ کے خاص بندے کون ہیں آؤ اللہ سے پوچھتے ہیں پروردگار عالم آپ کن لوگوں کی سنتے ہیں آؤ رب سے پوچھتے ہیں پروردگار عالم دنیا میں کن لوگوں کا مقام آپ کے نگاہوں میں تو میرا رب اپنے نبی کے ذریعے سے جواب دیتا ہے آل القرآن آل اللہ وخاصتو اہل قرآن یہ اللہ والے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہیں ان خاص بندوں سے چھیڑا مت کرو ان سے پیار کیا کرو حامل قرآن سے پیار کیا کرو اشراف جو ہے تمام جو ہے اچھے انسانوں میں سب سے اشرف کون ہے وہ حملت القرآن وہ حامل قرآن ہے وہ حافظ قرآن ہے حافظ قرآن کو دنیا میں بھی اللہ کی قسم جو ہے زمین کے نیچے بھی پیروں کے نیچے بھی فرشتے پر بچھاتے ہیں اور سمندر کی مچھلیاں اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں اللہ کی قسم جب میں کبھی کبھی اپنے گھر سے مدرسے کے لیے نکلتا تھا میں اپنی والدہ کو کہتا تھا او میری والدہ تو کتنی خوش نصیب ہے اللہ مجھے قبول کرے نہ کرے وہ دوسری بات ہے لیکن میرے رب نے فرمایا جیسے میرے ساتھ گمان رکھو گے میں تمہارے ساتھ ویسا ہی فیصلہ کروں گا اللہ نے حافظ قرآن بنایا امید ہے کہ اللہ معاف بھی فرما دے گا اللہ نے قرآن سے تعلق ہم کو رکھوایا امید ہے کہ اللہ معاف بھی فرما دیں گے اگر میرے رب کو ہمارے ساتھ محبت نہ ہوتی تو اس پنڈال کے اندر ہمیں آنے نہ دیتا خدا کی قسم تم آئے نہیں ہو بلائے گئے ہو
کوئی آتا نہیں ہے ان مجلسوں میں، اللہ لاتا ہے میرے ایمانی بھائیوں۔ کتنے لوگ ہیں جو آج بھی زمینداری کے پیچھے ہوں گے، کتنے لوگ بھی آج جو ہے وہ جو ہے پانی کے ساتھ لگے ہوں گے، وہ بھی تو آ سکتے تھے، ان کے پاس بھی تو وقت تھا، لیکن اللہ نے نہیں بلایا۔ ہم کتنے خوش نصیب ہیں، اللہ ہماری آپ پہ اتنی امید ہے۔ آپ نے خود فرمایا جیسے تم میرے ساتھ گمان رکھو گے میں ویسا ہی فیصلہ کروں گا۔ اللہ ہمارا گمان ہے کہ آپ ہمارے ساتھ محبت کرتے ہیں، اللہ ہمارا گمان ہے کہ آپ کو ہمارے ساتھ محبت ہے۔ اس گئے گزرے دور میں بھی آپ نے قرآن کے ساتھ لگا رکھا ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہم آپ کو پیارے ہیں اور آپ ہمیں انشاءاللہ پیارے ہیں۔ ایک باندی تھی، وہ رات کو نماز پڑھنے کے لیے کھڑی ہو گئی اور پڑھتے پڑھتے آدھی رات ہو گئی۔ اب آدھی رات میں کیا پتہ دعا کیا کرتی ہے؟ کہتی ہے اللہ آپ کو میری محبت کا واسطہ ہے، میرے فلاں کام بنا دے، میرا فلاں مسئلہ حل کر دے۔ تو جواب کیا ملا؟ وہ ان کے جو مالک تھے وہ وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ اس نے کہا او بدتمیز باندی، کیا بولتی ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ آپ میری محبت کی، آپ کو میری محبت کی قسم ہے، یہ بتا اللہ مجھے تیری محبت کی قسم ہے۔ کہا بکواس بند کر دے، سو جا، اگر میرے رب کو محبت نہ ہوتی مجھے مصلے پہ نہ رکھتی اور تجھے بسترے میں نہ سلاتی۔ اس کا مطلب ہے میرے رب کو میرے ساتھ محبت ہے، مجھے مصلے پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے۔ اس لیے میرے ایمانی بھائیوں، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ حضرت علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ رحمتاً واسعہ فرماتے ہیں حافظون کا کیا مطلب ہے؟ اللہ آسمانوں میں قرآن کی حفاظت کرے گا؟ نہیں، اللہ زمین میں کس طرح کرے گا؟ کہتے ہیں کہ ای فی قلوب اولیائہ، اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کے دل میں اس قرآن کو ڈالے گا۔ پتہ چلا حافظ قرآن اولیاء اللہ ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ ہاں، ان سے محبت کرو گے تو میرے نبی سے محبت ہے، ان سے نفرت کرو گے تو پیارے پیغمبر سے نفرت ہے۔ ایمان والو، ہم آپ سے کیوں کہتے ہیں؟ آپ کہتے ہوں گے کہ یہ مولوی حضرات ہمیں علماء کی تعریف بتاتے ہیں، ہمیں علماء کا احترام بتاتے ہیں۔ اللہ کی قسم ہم آپ کے خیر خواہ ہیں۔ بتاؤ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے خیر خواہ تھے یا نہیں تھے؟ اتنے خیر خواہ، پھر بتاؤ انہوں نے کیوں کہا اے لوگو مظلوم کی بد دعا سے بچو؟ پیارے پیغمبر نہیں چاہتے تھے کہ کوئی انسان کسی مظلوم کی بد دعا سے ہلاک ہو جائے۔ ٹھیک اسی طرح پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ڈرایا، فرمایا لوگوں سنو، من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، میرے ولیوں کو نہ ستایا کرو، ان کو مت چھیڑا کرو اور میں ناراض ہو جاؤں گا، تمہارے ساتھ جنگ کا اعلان کروں گا۔ بتاؤ یہ کوئی مولوی تو نہیں کہتا ہے، یہ میرا رب کہتا ہے۔ میرا رب کہتا ہے ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا۔ علماء تشریح کہتے ہیں غلا للذین آمنوا سے مراد ہے خدا کے نیک بندے، خدا کے علماء۔ ایک بات یاد رکھو میرے بھائیوں، عالموں میں صرف وہی علماء شمار نہیں ہیں کہ ہم گئے مدرسے میں عالم بنے بس اللہ کی نگاہوں میں ہم ہی عالم ہیں۔ نہیں نہیں، جو بھی دین پہ عمل کرنے والا انسان ہے وہ رب کی نگاہوں میں عالم ہے۔ جو حدیث پہ عمل کرنے والا انسان ہے اللہ کی نگاہوں میں اولیاء ہم کا شمار ہوگا انشاءاللہ۔ آپ نے دیکھا ہوگا کیسے ایسے انسان ہیں جو دنیاوی زندگی میں ہوتے تھے، لیکن جب موت آئی، اولیاء والی موت آئی، رمضان میں موت آئی اور تسبیح پڑھتے پڑھتے موت آئی، اس سے بڑا اولیاء کون ہو سکتا ہے؟ میرے ایمانی بھائیوں، آپ بھی اولیاء ہو۔ اگر آپ اللہ کے خاص بندے نہ ہوتے، اللہ آپ کو یہاں آنے نہ دیتا۔ تو اولیاء میں وہ انسان جو ہے شریک ہوتا ہے جو قرآن پہ حکم کرنے والا ہو اور یہ عمل کرنے والا ہو، قرآن کے احکام کو جاننے والا ہو اور قرآن پہ عمل کرنے والا ہو۔ اسی لیے اللہ پاک نے فرمایا اس قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری میں نے لی ہے اور اس سے متعلق جتنے لوگ ہیں ان کی بھی حفاظت کی ذمہ داری میں لوں گا۔ اس لیے حافظ قرآن کو جو اللہ نے نعمت دی ہے، میرے حافظ قرآن، اس پہ کیا کرنا چاہیے؟ شکر گزاری۔ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا ہے وہ خدا کا بھی ناشکرا ہوتا ہے۔ ہمارے والدین کا شکر ہے جن خدا کے بندوں نے ہمیں مدارس میں چھوڑا، ہمارے بھائی بہنوں کا شکر ہے جنہوں نے ہمیں دینی راستہ دکھایا،
ہماری عوام کا شکر ہے جو عوام ہمیں مفت کھلاتی ہے پلاتی ہے. انشاءاللہ الرحمن آپ کی محنت کو بھی اللہ ضائع نہیں کرے گا. ایمان والوں سن لو, مدارس اللہ کو چلانے ہیں, یہ پھر بھی چلیں گے. مساجد اللہ کو چلانی ہے, یہ پھر بھی چلیں گے. لیکن یہ تو بتا دو کہ کوئی خوش نصیبوں میں ہمارا بھی نام آ جائے. وہ چڑیا کا واقعہ آپ نے سنا ہے, وہ چڑیا چونچ میں پانی لے کے جا رہی تھی. کسی نے پوچھا کہاں جا رہی ہو؟ کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ کو بجھانے جا رہی ہو. جواب سوال ہوا کہ کیا بجھاؤ گی؟ یہ تو جو ہے آسمان کو آگ چھو رہی ہے. ہاں میں بجھا نہیں سکوں گی, مجھے بھی معلوم ہے یہ کام میں نہیں کر پاؤں گی. لیکن کل قیامت کے دن جب اللہ پاک فرمائیں گے میرے ابراہیم کو کہ آگ کو بجھانے والے کون کون ہے, تو ان میں میرا بھی نام آ جائے گا. میرے ایمانی بھائیوں, وہ بڑھیا جو دھاگے کی ہتھی لے کر نکلی, نکلنے کے بعد کسی نے پوچھا کہاں جا رہی ہو؟ کہا میں حضرت یوسف علیہ السلام کی خریداری کے لیے جا رہی ہوں. کسی نے کہا یہ کیا کر رہی ہو؟ کہ وہاں تو بڑے بڑے بادشاہ آئے ہیں. ہاں مجھے پتا ہے, مجھے معلوم ہے میں یوسف کو نہیں خرید سکوں گی, لیکن کل قیامت کے دن جب میرا رب کہے گا یوسف کے خریدار کون کون ہے, تو میرا نام بھی آ جائے گا. میرے ایمانی بھائیوں, آپ حافظ نہیں بن پائے ٹھیک ہے, آپ عالم نہیں بن پائے تو ٹھیک ہے, لیکن یہ ارادہ کر لو حافظ کا ساتھ دیں گے, علماء کا ساتھ دیں گے, مدارس کا ساتھ دیں گے, جتنا ہم سے ہو پائے گا ہم کریں گے انشاءاللہ الرحمن. کل قیامت کے دن جہاں علماء کی دستار بندی ہوگی وہاں ہم اللہ سے بھی کہیں گے, اللہ بھی کہے گا بتاؤ میرے حافظوں کی خدمت کرنے والے کون ہے, تو انگلی کٹانے میں ہمارا بھی نام آ جائے. میرے ایمانی بھائیوں, قرآن کریم کی عظمت ایک عجیب عظمت ہے. اس قرآن کریم کی عظمت کو کوئی پہنچ نہیں سکتا ہے. اس لیے میرے حافظ قرآن یہ بات یاد رکھنی چاہیے, ہمیں یہ بات دل سے نکال دینی چاہیے. کوئی ہمارا احترام کرے, لوگ ہمارا احترام کرنا چاہیے, لوگ ہماری عزت کرنی چاہیے. خدا کے بندے, اگر حافظ بن کر بھی تیرا یہ ایمان رہا کہ لوگ میرا احترام کریں گے, پھر تو حافظ نہیں ہے, پھر تجھے قرآن سمجھ نہیں آیا ہے. خدا کے بندے, دینی علم پڑھ کے بھی اگر تجھے بھروسے لوگوں پہ رہا, پھر ہمارے ماں باپ کا کیا فائدہ. ہم مدارس میں آتے ہیں توحید سیکھنے, ہم مدارس میں یہ سیکھنے آتے ہیں جو کچھ ہوتا ہے اللہ سے ہوتا ہے. ہم مدارس میں سیکھتے ہیں کہ اللہ عزت دینے والی ذات اللہ کی ہے. ہم مدارس میں سیکھتے ہیں حدیث قدسی ہے, میرے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی بندے سے اللہ محبت کرتے ہیں تو آسمان میں اعلان کرتے ہیں, جبریل امین کو جو ہے بلاتے ہیں, جبریل میں فلاں شخص سے محبت کرتا ہوں, آپ بھی اسی سے محبت کرو. جبریل امین محبت کرتے ہیں اور آسمانوں میں اعلان کیا جاتا ہے, سارے فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں. پھر اس کے بعد زمین والوں کے دلوں میں اس آدمی کی محبت ڈال دی جاتی ہے. آپ مانو نہ مانو کہ جو نیک آدمی ہوتا ہے دشمن بھی اس کا احترام کرتا ہے. آپ مانو نہ مانو, کیونکہ دل میں احترام ڈالنے والا کون ہے؟ اللہ. آج ہم اپنی اولاد کو جنم دیتے ہیں, پھر ہم کہتے ہیں یہ میری اولاد ہے. بتاؤ پھر وہی اولاد باپ کو کیوں مارتی ہے؟ بتاؤ پھر وہی اولاد باپ کو کیوں گھسیٹتا ہے؟ بتاؤ پھر وہی اولاد غم اور غصے کا سبب کیوں بنتی ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اگر اس باپ نے اپنی اولاد کی صحیح تربیت کی ہوتی, اگر اس باپ نے اس کو قرآن پڑھا ہوتا, اگر قرآن سے وابستگی ہوتی, تو اس بیٹے کے دل میں محبت میرا اللہ ڈالتا. یہ جو نفرت بیٹا کر رہا ہے یہ اس وجہ سے کہ اوپر والا سسٹم خراب ہے اور اوپر سے فیصلہ آیا ہے کہ باپ کو بیٹے کو, باپ کو کا دشمن بیٹے کو بنا دیا. یہی وجہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک ماں باپ آئے اور وہ شکایت لے کر آئے. ہم کہتے ہیں ہمارے بچے دیندار کیوں نہیں ہیں. جب وہ بوڑھے ہوتے ہیں اسی لیے وہ کہتے ہیں یہ آپ کا باپ ہے, جب دین سے تعلق نہیں ہوتا ہے وہ کہتا ہے نہیں یہ باپ نہیں, یہ میرے نوکر ہے. کسی نے نوجوان نے اپنی ماں کو مارا, کسی نے کہا کیا ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ نے تو کہا, پیارے نبی نے فرمایا ماں کے پیروں تلے جنت ہے. اس نے کہا میں لو اس کالس میں کیا کھول لو اس ہے. اگر قرآن سے اسی طرح بچوں کو دور رکھو گے تو یہی حالات بنیں گے جو بن رہے ہیں. اب تو میرا دل خوش ہے, اللہ تعالیٰ بچائے, یہ نہیں کہ ہمیں پکڑ ہوئی ہے, یہ خوش ہے کہ آج تک میرا رب خاموش تھا,
آج تک میرا پروردگار عالم ہم کو بہت ڈیل دی تھی، اللہ کرے آگے بھی ڈیل دے، لیکن ہم لوگوں کو سمجھاتے تھے ہتا لوگ کو مت کرتو کرانس بے قدری ہتا یہ زمین نہ دیو کہیں. دیکھو کیسے کیسے نوجوان آج چلے جاتے ہیں، کیسے کیسے نوجوانوں کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، کیسے کیسے نوجوان اللہ تعالیٰ آج اپنے ماں باپ سے چھین لیتا ہے. ہم کہتے تھے یہ زمینیں قبر میں نہیں آئیں گی، مت لڑو زمینوں پر، مت بناؤ اپنے ایمان زمینوں پر، یہ زمینیں ختم ہونے والی ہے، یہ پراپرٹیاں ختم ہونے والی ہے، ساتھ آئے گا تو صرف قرآن آئے گا، قرآن کی تعلیم دے دو. یہ ماں باپ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بیٹے نے ہمیں مارا کو ڈانٹا، دونوں کو پکڑا لاٹھی سے مارا. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذرا جاؤ اس بچے کو یہاں لے آؤ. اس بیٹے کو بلایا گیا، سامنے پہنچایا گیا. فرمایا بیٹا آپ نے قرآن نہیں پڑھا، آپ نے ماں باپ کو کیوں مارا؟ بیٹے نے جواب دیا وہ قرآن کیا ہوتا ہے؟ پیارے نبی نے فرمایا قرآن میں تو وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. اپنے ماں باپ کو بھی مت کہو، چاہے وہ جاہل ہو، چاہے وہ ناکارہ ہو، چاہے وہ کچھ بھی ہو، ان کے ساتھ محبت سے پیش آؤ، ان کے ساتھ جو ہے نفرتیں مت کرو، ان کا ادب اور احترام کرو. بیٹا آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے معلوم نہیں وہ قرآن کیا ہوتا ہے. ان کے ماں باپ سے پوچھا کہ ہم نے اس کو قرآن نہیں پڑھا. فرمایا اچھا بیٹا ایک بات بتاؤ، جو آپ نے اپنے ماں باپ کو مارا، ایک دو چار جو ہے سوٹی سے دو چار سوٹیاں ماں پہ توڑ دی اور دو چار سوٹیاں باپ پہ جو ہے ڈنڈے مارے، یہ کیسے تو نے سیکھا؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میں جنگل جایا کرتا تھا میرے ماں باپ نے مجھے سکھایا تھا دو اونٹ اگر آپس میں لڑ جائے تو ان کو ڈنڈا اٹھا کر دو چار ایک کو مارنا اور دو چار دوسرے کو مارنا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح کیا دیکھا؟ ماں نے باپ کو پکڑا اور باپ نے ماں کو پکڑا. جب میں نے یہ دیکھا مجھے وہ منظر یاد آ گیا، میں نے سوٹی اٹھائی، دو چار ایک کو ماری اور دو چار دوسرے کو ماری. پیارے پیغمبر نے فرمایا جاؤ بیٹا آپ آزاد. اور ماں باپ سے کہا تمہیں کوئی حق نہیں حق مانگنے کا. جب تم نے حق نہیں دیا بیٹے کو تو بیٹا کیسے آپ کا حق ادائی کرے گا؟ اس لیے ایمان والو قرآن سے جو تعلق ہے، اسی لیے ایک لوگ پریشان مت ہویا کرو جس کو خدا نے کہا ایک آدمی 20 سال بیمار رہا، 10 سال بیمار رہا، اللہ نے آج نام ہے وہاں صبر کیا تھا، میرے ایوب نے صبر کیا تھا، اس کے بعد تم لوگوں نے اس کو دیکھ کر صبر کیا. ایوب لے آؤ سارے بیماروں کو میرے پنڈال کے نیچے اور ان کو کیا کرو میرے عرش کے نیچے، علماء اور کھڑا ہو جائیں گے. اللہ ہم نے تو ان کو یہ دینی بات کہا، اللہ خاموش رہو. اس کے بعد اللہ اکبر، اللہ یہ حدیث ہم سب علماء پہ صادق فرما، ہم سب ساری عوام پہ صادق فرما. اللہ تیری رحمت کے وسیع سمندر ہے خدایا، اپنی رحمت کے وسیع سمندر کی برکت سے آج اس سارے سمندر کو اپنی مغفرت میں لپیٹ دے، سارے سمندر کو اپنی مغفرت میں لپیٹ دے. کیا بگڑے گا تیرا میرے اللہ؟ پیارے اللہ کہیں گے لے آؤ، پھر علماء کو بلائے گا، حافظوں ادھر آؤ، علماء ادھر آؤ، ساری جماعت بتاؤ دنیا میں کیا کرتے تھے. خاموش رہیں گے. چلو میں بتاتا ہوں، تم دنیا میں خدمت کرتے تھے، تم دنیا میں خدمت کرتے تھے. قرآن جب پہنچایا یہ خدمت ہے، دین کو پہنچایا یہ خدمت ہے، شریعت کی آپ یاری کی یہ خدمت ہے. اب تمہارا انعام دیکھو کیا ہے. تم دنیا میں خدمت کرتے تھے، آج بھی تم خدمت کرو. اللہ کیا خدمت کریں گے؟ اب سنو میری بات کو سننا، جس کو سمجھ آئے گا وہ سبحان اللہ پڑھے گا، جس کو نہیں آئے گا وہ سبحان اللہ نہیں پڑھے گا. اللہ کہے گا آؤ تم دنیا میں خدمت کرتے تھے، آج بھی خدمت کرو. اللہ فرمائیں گے کہ تمہاری خدمت یہ ہے تم سفارش کرتے جاؤ اور میں قبول کرتا جاؤں گا. ایمان والو اس لیے سنو، اگر سفارش کروانی ہے تو ان سے تعلق رکھنا ہے. بس انہی باتوں پہ اپنے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم میرے لیے بھی مغفرت کا ذریعہ بنائے، آپ کے لیے بھی. حفظ قرآن کی برکت نہ پوچھئے انسان جس کے فیض سے ذیشان ہو گیا. حفظ قرآن کی برکت نہ پوچھئے انسان جس کے فیض سے ذیشان ہو گیا. وہ والدین
دن حشر کے دن ہوں گے تاجدار، جس کا دلارا حافظ قرآن ہو گیا۔ وہ والدین حشر کے دن ہوں گے تاجدار، جس کا دلارا حافظ قرآن ہو گیا۔ اس کو جلا سکے گی کیا دوزخ کی آگ بھی، اس کو جلا سکے گی کیا دوزخ کی آگ بھی، محفوظ جس کے سینے میں قرآن ہو گیا، محفوظ جس کے سینے میں قرآن ہو گیا۔ 10 ایسے آدمی کو جنت دلائے گا، 10 ایسے آدمی کو جنت دلائے گا، دوزخ میں جن کے جانے کا اعلان